بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹے، نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ تم نے اسے بھلا دیا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ نہیں، یہ کچھ نہیں، البتہ جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے تو اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے، اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو، اے پیغمبر۔ ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ یقیناً اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑے دن برومند کریں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، یہ جو کچھ مانتے ہیں خود اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔
وہ ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں، اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موج سائبانوں کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہے تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ راہ پر رہتے ہیں اور زیادہ بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی سب کرتے ہیں جو نہایت بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ لوگو، اپنے پروردگار کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ بے شک
اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔